بعد میں دوسری حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے بڑے فرینک ماحول کے اندر. چلتے چلتے سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پوری دنیا میں ہر بندے سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے، کیونکہ اپنی جان تو بندے کو عزیز ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا عمر ابھی نہیں بلکہ اپنی جان سے یہ کہو. تو پھر ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. تو آپ فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تم مومن کامل ہوئے ہو. کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نعرے مان لیے جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، عورتوں کو حجاب قبول نہیں، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے قبول نہیں، ہاں گن پکڑ کے تو چلے جاؤ لڑنے کے لیے، یہ قبول ہے. کیونکہ فجر کی نماز تو روزانہ پڑھنی پڑے گی نا، اس کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا، داڑھی کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی. یہ قبول نہیں ہے. اب موت قبول ہے، نہ ہمارے ماں باپ سے کسی نے جان مانگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے. ٹھیک ہے زبانی ایک دعویٰ کر دو، موت بھی قبول ہے. اور اس پر میری ایکسکلوسو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 9 کے نام سے 40 منٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت دونوں ضروری ہے. ایک مقصد ذکر ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جو صرف کہتا ہے اطاعت پہ زور دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محبت اطاعت کا ہی نام ہے. نہیں بھائیو، محبت الگ سے ایک جذبہ ہے، محبت اور اطاعت دونوں ضروری ہے الگ سے. اسی لیے فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اطاعت ہوتی ہے حکم پر، اتباع ہوتی ہے بغیر حکم کے کہ میرے نبی نے یہ کیا میں کرتا چلا جاؤں گا. جیسا کہ صحیح بخاری میں اوپر 10 حدیثیں ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سفر حج میں اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روک کر نماز پڑھی تھی. حتیٰ کہ وہ تابعی کہتے ہیں ایک جگہ مسجد تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے باہر ایک پتھر تھا اور وہ بھی نیچے گھاٹی میں اتر کر برساتی نالے والی جگہ پر وہاں نماز پڑھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھی ہے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. ایک ایک چیز کو کاپی کرتے. تو کیا حضور حکم فرماتے گئے تھے؟ نہیں. یہ ہے اتباع کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے کرنا ہے. لہٰذا میں یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی، اب اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ضروری ہے نہیں ضروری ہے، یہ تو وہی پھر دقیق بحثیں شروع ہو جائیں گی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ممبر رسول پر کہوں کہ داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. تو داڑھی کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے، داڑھی تو لگ سے ہے، تو کیا میں داڑھی سے نفرت دلا رہا ہوں گا؟ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ فقہی بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے کہ نماز کا حصہ ہے نہیں ہے. اس طریقے سے کرنا شروع کر دو آدھا دین پارغ ہو جائے گا. اہل محبت کو تو یہ، اس لیے میں کہتا ہوں اہل سنت اور اہل حدیث اصحاب الحدیث وہی ہوگا جو کتاب و سنت پر عمل کرے گا. بس پتہ چل گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، کرتے چلے جائیں، پھر کسی کی پرواہ نہ کیجیے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی